روہت بھائی، گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی نقوی صاحب نے کہا کہ یہ بریک اپ اور اس قسم کی چیزیں، اور وہ واقعتاً آپ کے کہنے کے مطابق مجھے لگتا تھا انجوائے ہی کر رہے ہیں، اور ہم نے بار بار پی ڈی ایم کے اندر یہ بات کی کہ آپ حکومت کو انجوائے کرنے کا موقع نہ دیں. ہم نے حکومت کا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے استعفے حکومت سے لینے ہیں، ہم نے خود سے استعفے نہیں دینے. اور یہی آج ہماری جو ریزرویشنز ہیں، جو دیوار کے ساتھ لگانے کی بات ہوتی ہے یا کارنر کرنے کی بات ہوتی ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی کو دیوار سے نہیں لگا سکتی. وہ اسی سینس میں بات کی جا رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو حکومت کی سہولت کاری کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ ہمارا جو بیانیہ تھا وہ مضبوط ہو رہا تھا. ہمارا بیانیہ جو تھا اس کو لوگ بھی پسند کر رہے تھے، حکومت کے بھی پاؤں اکھڑے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ جس طرح. جی حمید اللہ جان آفریدی صاحب، ایک تو پہلے میں فردوس بھائی کو کہوں گا کہ اتنے اوپنلی نیشنل ٹی وی پہ زرداری صاحب کا شکریہ ادا نہ کریں، لوگ شک کریں گے کہ مطلب یہ کیا. وہ پہلے ایک دفعہ پروگرام میں مجھے کلیریفائی کر چکے ہیں فردوس صاحب کہ اس لیے نا مجھے بھی تھوڑا شک ہوا کہ پتہ نہیں آج پی ٹی آئی پی 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 کی شکریہ ادا کر رہے ہیں تو لوگوں کو شک نہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں مولانا صاحب کو بخوبی یہ سارے سیاسی لوگ جانتے ہیں. بڑی پیپلز پارٹی کے قائرہ بھائی نے بات کی ہو، مرتضی بھائی نے کی ہو، یہ سب سمجھتے ہیں. اور مولانا صاحب ہمیشہ دائرے کے اندر رہ کے ان کی ہمیشہ بات آئی ہے. یہ اب اس کی کلیریفیکیشن ایک آدھ دن میں مولانا صاحب سے آپ خود ہی سن لیں گے کہ جی کیا مقصد تھا ان کی اس بات کا. سننے میں اور مقصد کو جاننے میں بھی تھوڑا ڈیفرنس ہو سکتا ہے. وہ بہت احتیاط کرتے ہیں، وہ نکے کا ابا کہہ دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کہتے. ہمیشہ طریقے سے ان کی بات ہوتی ہے، تو اس کی کلیریفیکیشن آ جائے گی. دیکھیں بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پی ڈی ایم ایک 10 مختلف پارٹیوں کا ایک مجموعہ تھا، اور اس میں سے اس سٹیج پہ اے این پی اور پی 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 کا جو ہے نا وہ کافی شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی اس کو کارنر کرنا یا سائڈ پہ لگانا یا ویسے کرنا اس طرح. تو باقی دیکھیں نا شو کاز تو جو کمٹ ہوا تھا اور وہ نہیں ہوا تو اجلاس بلا کے ان سے اجلاس میں پوچھ لیتے. پیپلز پارٹی کا بھی یہ خیال تھا، قمرزمان قائرہ صاحب نے بھی یہی کہا. اس پہ پوچھا گیا ہے نا. تو اس طرح تو یہ لوگ بھی اگلے اجلاس میں آ کے یہ بات کر سکتے تھے کہ جی ہمیں یہ کیوں آپ نے اجلاس بلا کے کیوں نہیں کیا. یہ تو خود بھی اجلاس میں یہ بات کر سکتے تھے. ڈیفرنس پھر کیا آیا؟ اگر یہ ریزگنیشن پھاڑ کے ادھر پھینک رہے ہیں اور انہوں نے شو کاز دے دیا تو ڈیفرنس کیا آیا؟ انہوں نے بھی وہی عمل کر دیا. اس کا مطلب یہ ان کو بھی آنا چاہیے تھا پھر اجلاس میں اور اس میں اظہار رائے اپنی کرتی کہ کیا مسئلہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں شو کاز کا اس لیے وجہ بنتی ہے کہ جو کمٹ ہوا تھا اس سے ڈائیورٹ کر گئی ہیں دو پارٹیاں، اور بڑا ایویڈنٹ ہے کہ کون ڈائیورٹ کر گیا. تو اجلاس میں بلا کر لیتے. حسن مرزا صاحب ایک تو اس بات کا بھی ذرا جواب دے دیں، اور دوسرا یہ کہ جو پنجاب میں اب صورتحال بن رہی ہے، آج لیٹر بھی لکھ دیا ہے پرائم منسٹر کو جہانگیر ترین لورز ممبرز کی طرف سے کہ جی ایک تو ہمیں ملاقات کا موقع بھی دیں، اور ان کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. ذرا اس صورتحال پر بھی بتائیں کہ واقعی یہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی رفٹ بن رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ اور دوسرا یہی کہ جو قائرہ صاحب نے بات کی، آپ کی توقع ہے کہ مولانا صاحب اس کی کلیریفیکیشن دیں گے جس طرح حمید اللہ جان آفریدی نے کہا؟ حسن مرزا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 روہت بھائی، گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی نقوی صاحب نے کہا کہ یہ بریک اپ اور اس قسم کی چیزیں، اور وہ واقعتاً آپ کے کہنے کے مطابق مجھے لگتا تھا انجوائے ہی کر رہے ہیں. اور ہم نے بار بار پی ڈی ایم کے اندر یہ بات کی کہ آپ حکومت کو انجوائے کرنے کا موقع نہ دیں. ہم نے حکومت کا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے استعفے حکومت سے لینے ہیں، ہم نے خود سے استعفے نہیں دینے. اور یہی آج ہماری جو ریزرویشنز ہیں، جو دیوار کے ساتھ لگانے کی بات ہوتی ہے یا کارنر کرنے کی بات ہوتی ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی کو دیوار سے نہیں لگا سکتی.
وہ اسی سینس میں بات کی جا رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایم کو حکومت کی سہولت کاری کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ ہمارا جو بیانیہ تھا وہ مضبوط ہو رہا تھا. ہمارا بیانیہ جو تھا اس کو لوگ بھی پسند کر رہے تھے، حکومت کے بھی پاؤں اکھڑے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم دیا اور ساتھ جہانگیر ترین صاحب کا جو قافلہ پی ٹی آئی سے جدا راہیں کر کے بیٹھا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑی جو تشویش تھی وہ تو ان کو ہونی چاہیے تھی. ہم نے تو انہیں ریلیکس کر دیا. ہم نے تو جب اپنے لانگ مارچ کی ڈیٹ رکھی اس کے ساتھ ہم نے استعفے نہیں کہا کہ استعفے دے کے لانگ مارچ کرنا ہے. ہم نے جب لانگ مارچ سے 2-3 دن پہلے اجلاس کیا تو اس میں ہم نے نفی کر دیا استعفوں کو، اور وہ بھی ہم نے اجلاس میں نہیں کیا، وہ بھی ہم نے میڈیا پہ جا کے کر دیا جی کہ لانگ مارچ کے علاوہ تو استعفوں کے علاوہ تو لانگ مارچ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. میٹنگ میں وہ طے کر لیتے، بات ہو جاتی، پھر میڈیا پہ آتی. اور ہم بار بار کہتے رہے کہ ہمیں میڈیا میسجنگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اجلاس کے اندر بات کرنی چاہیے. یہی جو بات اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں شو کاز دیا، تو وہ ہمیں بھی اس اجلاس میں بلا لیا جاتا نا. ہم 2 پارٹیوں کو کیوں نہیں بلایا گیا اس اجلاس میں؟ اور پوچھ لیتے، زبانی پوچھ لیتے جاتا اور وہاں پہ ہم سے وہ جواب طلب کر لیا جاتا. شو کاز جو ہے وہ نہیں بنتا. میاں صاحب آپ کے سامنے جب اے آر ڈی میں ہم کٹھے جدوجہد کر رہے تھے، اور میاں صاحب بغیر اے آر ڈی کو اعتماد میں لیے ہوئے، نوابزادہ نصر اللہ صاحب بھی تھے اس وقت، بے شک چھوڑ کے چلے گئے لیکن ان کو اس وقت شو کاز نہیں ہوا. بالکل بالکل. فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ نے ابھی تو جس طرح بھی حسن مرزا صاحب نے بھی کہا کہ یقیناً آپ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن تھوڑی سی تشویش ہونی چاہیے. پنجاب میں جو اس وقت بہت سارے ایم پیز ابھی سارے کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے ابھی کھل کر جہانگیر ترین صاحب کی سپورٹ میں آئے بھی نہیں ہیں، لیکن ابھی تعداد بڑھ سکتی ہے. تو وہ کوئی، اور جس طرح آج لیٹر لکھ دیا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب ہمیں آڈینس دیں اور ہم باقاعدہ آپ کے سامنے کیس پلیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات ہینڈل ہو جائیں گے، پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہینڈل ہو جائیں گے، اور میرے خیال سے اگر کچھ لیجسلیٹرز، الیکٹڈ لوگ وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں ضرور وزیر اعظم انٹرٹین بھی کریں گے، بات بھی ہوگی. لیکن پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پرنسپل یہ ہے کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور اس کے اندر کسی شخص کے اوپر الزامات آ رہے ہیں تو اس شخص کو ان الزامات کا جواب دینا ہوگا، اپنے آپ کو دفاع کرنا ہوگا. ہاں، اس میں وینڈکٹیونیس نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی پارٹیزن ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا، ٹارگٹ نہیں بنائے جا سکتے. جو پرنسپل ان پہ اپلائی کیا جائے گا جہانگیر ترین صاحب پہ، وہ شہباز شریف پہ بھی کیا جائے، وہ حمزہ شریف پہ بھی کیا جائے، وہ زرداری پہ بھی کیا جائے، وہ سب لوگوں پہ سیم پرنسپل استعمال ہونا چاہیے. جو شوگر ملز کے مالکان ہیں، صرف جہانگیر ترین صاحب کی شوگر ملز کو ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، وہ میں بھی آپ کے پروگرام پہ کہتا ہوں. لیکن یہ جن لوگ ہیں نا، وہ جن کی بڑی خواہشات ہیں، خواب دیکھنے شروع کر دی ہیں، تو پھر ان کے لیے پھر میں کہوں گا ہزاروں خواہشیں ایسے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ان کے ارمان نہیں پورے ہونے والے، یہ سوچتے رہے ان کے ارمان نہیں پورے ہوتے. صحیح. چلیں